اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کن تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا کسی بھی اوپر ہو جائے، آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہل، قبول۔ اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دیں، یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے۔ یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی، وہ تو سبھی کرتے ہیں انسان، یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی یہاں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا، اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے، یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110، وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے، اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور کہولت کی عمر میں بھی، تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی۔ اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح، نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے، انہیں بھول جائے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواش ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ،
وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ، القارعہ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت، یہ وہی ہے الساعہ، القارعہ الساعہ۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے۔ اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے۔ من فی السماوات فی الارض ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا فضا۔ دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق، صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی، یہ تیسرا ہو رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامتاً، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے، یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے، قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہوگا۔ اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی از قرآن ثابت ہے، اسی زمین پر اترنا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحاقہ ہی کے اندر ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور یوم القیامہ یہی ہوگا، لیکن وہ ہے یوم القیامہ۔ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ۔ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے۔